so many occasions PDM کے رہنمائے بات کرتے تھے کہ ہم سب اکٹھے ہوئے بھی ہیں تو obviously PTI کے اگینسٹ ہوئے, سب نے جو ہے وہ چیز کرنی تھی اور اب اچیو ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہو گئی ہے. تو یہ ایکسپیکٹڈ تھا نذیر لغاری صاحب کہ ان کی راہیں جدا ہوں گی, ایک بڑا ان نیچرل الائنس پیپلز پارٹی کا اور PMLN کا اکٹھے ہو جانا ڈیفینیٹلی تھا. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی الیکشن سے پہلے ہی اور خاص طور سے ابھی جو بجٹ والی ڈیبیٹ ہے, جو اکانومی ہے, ظاہر ہے وزیر اعظم کا عہدہ PMLN کے پاس ہے, ایک بہت اہم عہدہ وزیر خزانہ کا وہ PMLN کے پاس ہے, تو اسی کو بنیاد بناتے ہوئے الگ ہوں گے یا ٹیک آن کریں گے PMLN کو؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اتحاد کے بارے میں یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ غیر فطری تھا. یہ اتحاد ایک ایسے فاشسٹ رویے کے خلاف ہوا تھا جو کسی چیز کو بھی ویلیو کرنے کو تیار نہیں تھا, کسی پاکستان کی کوئی بھی آبجیکٹیوٹی کو ایک تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا. وہ پاکستان کے معروضی حالات کے اندر کسی قسم کے اقدامات کے لیے, کوئی سیاسی عمل کے لیے وہ کسی صورت میں تیار نہیں تھا. اور فاشسٹ رویہ یہ تھا کہ جی ہم ہیں تو ہیں, اب نہیں ہیں تو کوئی بھی نہیں ہے. اور بالکل انہوں نے تو باقاعدہ ایک انتقام کا راستہ نکال لیا تھا, اور انتقام کا راستہ یہ تھا کہ سب کو لائن سے جیل میں بھیجنا شروع کر دیا تھا اور سب کو انتقام کا نشانہ بنانا شروع کر دیا تھا. اور یہ ایک ایسا اتحاد تھا کہ جو تمام پارٹیوں نے مل کر, اور جس طرح سے اس کو لایا گیا تھا وہ بہت ہی غیر جمہوری طریقے سے لایا گیا تھا, اور جس طرح سے دھاندلی کر کے, ایک بدترین دھاندلی کر کے ان کو لایا گیا تھا, اور لانے کے بعد جس طرح سے ان کو بٹھایا گیا اور جس طرح سے ان کو سب کچھ ان کے حوالے کر کے کہا گیا کہ چلیں آپ ملک چلائیں, تو وہ اتحاد بنا. لیکن یہ بات کہ غیر فطری تھا, ہاں دونوں الگ الگ نقطہ نظر کی پارٹیاں ہیں, دونوں کا بالکل ہی انٹائرلی ڈفرینٹ دونوں کا پوائنٹ آف ویو ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ان کا نقطہ نظر وہ نہیں کرتا ہے. ایک طرف لوگ جو ہیں ایک خاص مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس کی یا اس کلاس کی نمائندگی کرنے والی پارٹی ہے جو کیپٹلسٹ سوسائٹی ہے, اور ہمارے یہاں ظاہر ہے کیپٹلزم جو ہے وہ ایک بدترین قسم کا کرپٹ کیپٹلزم ہے جس کی نمائندگی وہ کرتے ہیں. اور ایک طرف یہ ہیں کہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ماسس کے, عام آدمیوں کے, لٹے پٹے لوگوں کے اور عام غریب آدمی کے, پسے ہوئے کچلے ہوئے طبقات کی نمائندگی کرتے ہیں. تو یہ دو مختلف بیانیے کے ساتھ جو ہیں وہ سیاست میں ہیں, اور اس وجہ سے جو ہے ان کا دونوں کا ایک ساتھ کا اتحاد الیکشن اتحاد تو ہو نہیں سکتا ہے. تو ظاہر قدرتی طور پر یہ الگ الگ راستہ اختیار کریں گے, اور اسی طرح ہی انہیں آگے جانا ہوگا, اور اسی طرح جا کر انہیں اس پورے پروسیس کو شامل لے کر آگے چلنا ہوگا. نذیر لغاری صاحب, استحکامی پاکستان پارٹی میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں اوبویسلی جو ابھی بھی حکومت کا حصہ ہیں, ان کے جو مشیر ہیں, اسپیشل ایڈوائزرز ہیں. اب کیونکہ الیکشنز پہ ایک طرف پیپلز پارٹی PMLN وہ بھی اکانومی پہ, عوامی ایشوز پہ بات کریں گے, کیونکہ یہی ایک وہ نیریٹو ہوتا ہے جو الیکشن کیمپینز میں سیاسی جماعتیں لے کر جاتی ہیں. اب استحکام پاکستان پارٹی جو ہے یہ کس طریقے سے اس نیریٹو کو آگے الیکشن کیمپین میں لے کر جا سکتے ہیں, یہ کیسے اکانومی کی بات کر سکتے ہیں, یہ کیسے تنقید کر سکتے ہیں اس حکومت کی معاشی پالیسیوں پر جبکہ خود ان کے لوگ حکومت میں بیٹھے رہیں؟ پہلے 1 منٹ میں آپ کا لوں گا. یہ جو میرے بھائی نے مظہر عباس صاحب نے کہا ہے کہ میئر کے انتخاب کو کہ متنازع ہوا ہے, ظاہر ہے کہ جو پارٹی سب سے بڑی پارٹی تھی وہ پیپلز پارٹی ہی تھی, اور 3 بار اس شہر کو جماعت اسلامی کے حوالے کیا گیا اس کا مینڈیٹ نہ ہونے کے باوجود اور الیکشن میں ہارنے کے باوجود. اور 70 کے انتخابات میں صوبائی اسمبلی میں جماعت اسلامی کی 1 سیٹ تھی اور پیپلز پارٹی کی 9 سیٹیں تھیں. اور جب 1979 کے بلدیاتی انتخابات ہوئے تو پیپلز پارٹی الیکشن جیت گئی, میئر کا الیکشن جیت گئی. ہم وہاں پر تھے, ہم اس وقت رپورٹنگ کیا کرتے تھے اور ہم دیکھ رہے تھے. 3 ووٹ کینسل کیے گئے, 1 ووٹ خانم گوہر اجاز کا تھا, 1 ان کی نند کا تھا, اور 1 اور ووٹ کینسل کیا گیا تھا, اور عبدالستار افغانی صاحب کو میئر بنایا گیا تھا. اور ڈپٹی میئر پھر بھی پیپلز پارٹی کا. دوسری ٹرم کے لیے وہ منتخب ہوئے تو نہیں آنے دیا گیا پیپلز پارٹی کو, ڈپٹی میئر پھر بھی پیپلز پارٹی کا تھا. اور تیسری بار نعمت اللہ خان نعمت اللہ خان کو لایا گیا تو اس کے لیے حنیف طیب صاحب کا جو ایک
حالیہ چل رہا ہے انٹرویو سوشل میڈیا پہ بھی چل رہے ہیں، ان سے پوچھ لینا، نہیں آ رہے تھے وہ. نعمت اللہ خان بھی نہیں آ رہے، تاج حیدر آ رہے تھے، لیکن نعمت اللہ خان کو لایا گیا اور طارق خان کو رات کو 3 بجے اٹھا کر ان کے گھر پر لے جایا گیا اور پریس کانفرنس کروائی گئی. طارق خان جو تھا وہ پختون لویا جرگہ کا تھا، اس کی سیٹیں جو ہیں وہ اس میں شامل کی گئیں جبکہ وہ کمٹمنٹ کر چکا تھا. تو اس طرح لایا گیا. اب چوتھی بات جو ہے، یہ اب جو میئر بنا ہے پیپلز پارٹی کا، اس کے لیے جماعت اسلامی بہرحال دوسرے نمبر پر تھی، تیسرے نمبر پر پی ٹی آئی تھی. پی ٹی آئی کے جس صدر نے اعلان کیا تھا وہ خود پارٹی چھوڑ گیا، جس صبح ہی صدر نے کیا. اس کے بعد جو ہے کراچی کا صدر جو تھا آفتاب صدیقی، وہ پارٹی چھوڑ گیا. اب وہ لوگ کس ڈسپلن میں تھے، کس کے ساتھ تھے، کس کے ساتھ نہیں تھے. جو ایم پی ایز، ایم این ایز، منسٹر جس بیانے کا بوجھ نہیں اٹھا پا رہے ہیں، ہم ان بیچارے کونسلروں کو اور یو سی چیئرمین کہہ رہے ہیں کہ اس بیانے کا بوجھ اٹھائیں. وہ اپنے طور پر اگر انہوں نے فارورڈ بلاک بنا لیا ہے تو بنا لیا ہے، ٹھیک ہے، اپنا جیسے بھی آ کر مستقبل کا فیصلہ کریں گے. اور اگر نہیں ہوں گے تو یہ بھی سامنے آ جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ اس کو متنازع نہیں کہا جا سکتا ہے. وہ میئر منتخب ہو چکے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. اب آتے ہیں یہاں پر پنجاب میں بیس کہاں ہے. یہ برادر نسبتی ہیں جہانگیر ترین مخدوم احمد محمود کے. مخدوم احمد محمود کی ہمشیرہ جو ہیں وہ جہانگیر ترین کی اہلیہ ہیں، وہ پیپلز پارٹی سریکی بیلٹ کے پریزیڈنٹ ہیں. اور جہانگیر ترین کے اپنے جو بہنوئی ہیں وہ ہیں اپنا ہمایوں اختر خان. تو اس طرح کے رشتے ناتے ہیں. ان کے رشتے ناتے ان کے گیلانی خاندان سے بھی ہیں اور ان کے رشتے ناتے اور جگہوں پر بھی ہیں. لیکن رشتے ناتوں کی سیاست پہ میں بات نہیں کرتا ہوں کہ ویسے ہی ہوگا جو رشتے ناتے چاہیں گے. لیکن بہرحال اب پیپلز پارٹی نے جو بھی الیکٹیبل لوگ تھے یا جو لوگ بھی پچھلے اس میں ہوئے کہ 32 کے قریب جو ارکان ہیں وہ شامل ہوئے ہیں پیپلز پارٹی میں، انہوں نے اعلان کیا ہے. وہ راجن پور سے، مظفر گڑھ سے، رحیم یار خان سے اور لیا سے اور اس ملتان سے اور لودھرا سے اور دیگر اضلاع سے جو ہیں لوگ شامل ہوئے ہیں. اب کیا ہوگا کہ یہاں پر اس کا بیس بھی یہیں بنایا جا رہا ہے. لودھرا سے لڑتے ہیں الیکشن جہانگیر ترین صاحب، وہ بھی یہاں سے لڑیں گے. جہانگیر ترین صاحب کیا سیٹ ایڈجسٹمنٹ اگر کرتے ہیں مجھے بتائیے لگائی صاحب، ساؤتھ پنجاب کی ابھی آپ بات کر رہے ہیں، مجھے بتائیے کہ یہ آئی پی پی پارٹی جو ہے یہ زیادہ انکلائن جو ہے ٹورڈز پیپلز پارٹی ہے یا پی ایم ایل این ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ متوقع اتحاد کہاں پہ ہو سکتا ہے ان کا، یا الگ سے اتحاد کی ضرورت نہیں پڑے گی؟ میرا خیال ہے کہ پی ایم ایل این میں یہ زیادہ بحث چل رہی ہے اور کئی لوگوں سے میری بات ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں ان سے اتحاد نہیں کرنا چاہیے، ہمیں الگ لڑنا چاہیے. لیکن جو استحکام پاکستان پارٹی ہے وہ خود چاہتی ہے کہ پی ایم ایل این کے ساتھ اس کا ایڈجسٹمنٹ ہو، اور اس کا پیپلز پارٹی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. وہ چاہتی ہے کہ اس کا ایڈجسٹمنٹ ہو، لیکن پی ایم ایل این کے اندر ایک بڑی ریزنٹمنٹ موجود ہے. وہ چاہتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہ کی جائے اور ان کے ساتھ جو بھی الیکشن ہو وہ ہم اپنے نشان پر اور اپنے اس پر الیکشن لڑیں.